صاحب نواز شریف صاحب کا کیا کہنا ہے اس آڈیو ٹیپ کے اوپر، اور دوسرا یہ کہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ٹیپ جو ہے وہ جعلی ہے. واٹس یور ٹیک آن اٹ، یور اسیسمنٹ؟ کامران صاحب بالکل نواز شریف صاحب سے جو ملاقات ہے اس میں تو وہ بالکل ہوپ فل نظر آ رہے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ٹیپ ہے یہ ان کی بے گناہی کا ثبوت ہے. انہوں نے کیسے یہ چوتھی گواہی ہے، اس سے پہلے 3 جو چیزیں ہیں وہ سامنے آ چکی ہیں، اور اس کا یہ بھی جو میری سورسز یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت جلد اس حوالے سے قانونی کارروائی کا بھی آغاز ہو سکتا ہے. آج نواز شریف صاحب کی اپنے وکلاء سے بھی طویل میٹنگ ہوئی، قانونی اور وہ یہ کارروائی سمجھتے لندن ہیں میں؟ کہ نہیں، پاکستان کی بات کر رہا ہوں، اچھا. ان ساری چیزوں کے حوالے سے لے کے، کیونکہ یہ نواز شریف صاحب سمجھتے ہیں کہ ان کے خلاف جو فیصلے ہیں وہ انجینئر تھے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اس سارے معاملے کو ان کے خلاف استعمال کیا گیا. تو یہاں پہ کافی امید ہے کہ، اور ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ نواز شریف صاحب کی نااہلی کے ختم کروانے کے لیے بھی کام ہو رہا ہے، اور اس پہ بھی چیزیں جو ہیں وہ آپ کو جلد نظر آئیں گی. اس میں اب حالات جو ہیں اگلے 2 سے 3 ویک کے اندر، آپ جو میری اطلاعات ہیں وہ یہی ہیں کہ میاں نواز شریف کے ان کیسز کے حوالے سے کافی جو یہ ہوپ فل نظر آ رہے ہیں. اور دوسری بات آپ نے کی آڈیو ٹیپ کی، تو میری جو معلومات ہے آڈیو ٹیپ بالکل صحیح ہے، اس کی فورنزک رپورٹ آ چکی ہے، وہ اس کے ساتھ منسلک ہے، اور یہ امریکہ کے ایک بڑے ادارے نے اس کی فورنزک کی ہے، اور جو کہ برطانیہ میں بھی ایڈمیسیبل ہے. اور یہ ٹیپ جو ہے نواز شریف صاحب جو ہیں اپنے جو برطانیہ میں کیس ہے اس میں بھی بطور ایویڈنس شامل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. تو یہ کیس ہو سکتا ہے یہ ٹیپ یہاں سے بھی دوبارہ میرے ساتھ رہی گا جاوید صاحب. علی محمد خان صاحب، یہ تو آپ کے لیے بڑا سیٹ بیک ہوگا اگر جیسے اظہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر بے گناہی ثابت ہوگی نواز شریف صاحب کی ان گواہیوں کی اور ان آڈیوز کی نتیجے میں، کیا کریں گے آپ لوگ؟ دیکھیں، یہ پھر سیاست بھی ادھر ہی کریں جس طرح سے انٹرنیشنل سطح پہ اپنے کارنامے دکھا رہے ہیں. کدھر سے فورنسک رپورٹ اس کی کلیئر کر دی ہے، وہ تو اس کو ہم تب مانیں گے جب پاکستان کی سپریم کورٹ یا کوئی اعلیٰ عدلیہ اس کا نوٹس لے اور اس کے بعد وہ رپورٹ کلیئر ہو. جو فورنسک رپورٹ کے ایکسپرٹس ہیں، یہ ہر کوئی جناب یہاں پہ ڈرامہ شروع ہو گیا ہے. مطلب اب ہم سوپ آپراز نہ دیکھیں، پاکستان میں ڈرامہ نہ دیکھیں، اب آپ ٹاک شوز دیکھا کریں. پہلی اس کی کوہلیہ ہم نے لڑ کے بگاڑا ہے. اب جو جس طرح کے آڈیوز آ رہے ہیں جناب، ادھر سے وہ آڈیو آ رہا ہے، ادھر سے یہ آڈیو آ رہا ہے. یہ سارے آڈیو تب کیوں آتے ہیں جب میاں صاحب کا کیس ہوتا ہے؟ اور یہ ہمیں یہ قانون کی پٹیاں نہ پڑھائیں. آئین پاکستان کو مانتے ہیں تو پھر پورا مانیں، اور وہ آپ کو ادھر پاکستان میں بلایا جا رہا ہے، آپ آئیں وہاں پہ پیش کریں، اور کچھ پیش نہ کریں. خدارا یہ گھسی پیٹی ریکارڈیں، یہ آڈیو ویڈیو ریکارڈنگز نہیں، رسیدیں لیں. مصدق ملک صاحب بھی لیتے ہیں اس کی رسید بھی. غریب آدمی کے پاس تو غریب آدمی کے پاس تو دوائی کی بھی رسید ہوتی ہے. علی بھائی بالکل ٹھیک ہے، رسیدیں دیں، جان چھوڑائیں. مصدق ملک صاحب آپ بھی بڑے آپٹیمسٹک ہو گئے ان ویڈیوز اور آڈیوز کے نتیجے میں کہ یہ کہیں آپ لوگ بے گناہ ثابت ہو جائیں گے؟ جی، میں سمجھتا ہوں کہ جسٹس کھوسا صاحب نے جو اپنی ججمنٹ دی جانے سے پہلے انہوں نے بڑا مشکل کر دی ہے کسی بھی آڈیو کو کورٹ میں ایڈمٹ کرنا. اور کیوں انہوں نے ایسا کیا ہے؟ ان کی دانست میں کوئی ایسی چیز تھی جس کی وجہ سے انہوں نے یہ جانا کہ تقریباً یہ ارشد ملک صاحب کے حوالے سے ساری وہ کیس جو ان کے پاس آیا تھا اس سلسلے میں انہوں نے مشکلات کچھ اپنی ججمنٹ کے حوالے سے پاسبلٹیز جو ہیں وہ ان کو محدود کیا ہے. اس کا کیا نتیجہ نکلے گا عدالتی کارروائی پہ یہ آنے والے وقت میں پتہ چلے گا. اس وقت کا جو بینچ ہے، اس وقت کے جو اعلیٰ عدالت کے جو ہیں جج صاحبان، وہ فیصلہ کریں گے کیا چیز ایڈمیسیبل ہے کیا نہیں ہے. لیکن اصل سوال جو ہے وہ اخلاقی ہے. یہ جو تمام چیزیں آپ کے سامنے آئی ہیں، کل یہ جو 2 یا 3 دن کی جس کو آپ کنٹروورشل کانفرنس کہہ رہے ہیں، ایک ایسی عورت جو حق سچ کی آواز اٹھاتے مر گئی، وہ ضرور کنٹروورسی تو اسے حق سچ کی آواز سے. لیکن نواز شریف صاحب کو آنا چاہیے تھا اس کانفرنس میں، جبکہ وہ عدالت کے سامنے پیش نہیں ہو رہے. علی محمد خان صاحب نے بڑا ویلڈ سوال اٹھایا ویسے یہ. جی مجھے نہیں ہوئی. علی محمد صاحب کو بالکل ان کی بات کرنی چاہیے، جو انتظامیہ تھی کانفرنس کی اس سے بات کرنی چاہیے، مگر وہاں پہ کوئی ایسی پارٹی نہیں تھی جس نے ریپرزنٹیشن نہ کی ہو. اس پروگرام کے اندر میرے دوست فواد چودھری صاحب بھی موجود تھے جو آخری وقت میں چلے گئے. اس کے علاوہ بھی علی ظفر صاحب سینیٹر جو ہیں وہ موجود تھے. انہوں نے بڑی بھرپور وہاں پہ نیب کے حوالے سے اپنی ایک تقریر کی. بالکل ٹھیک ہے. تو ایسا تو نہیں ہے کہ انہوں نے وہاں پہ ریپرزنٹیشن کی. علی محمد صاحب آ سکتے ہیں، باقی تمام سیاسی جماعتوں کے جو لیڈران ہیں وہ آ سکتے ہیں، لیکن اپنا نواز شریف صاحب نہیں آ سکتے. ضرور کوئی منطق ہوگی اس میں، لیکن اصل میں جو آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں وہ یہ بات ہے جو اخلاقیات کی میں بات کر رہا ہوں. جو تو سٹیج پہ ہو رہا تھا وہ تو آپ کے سامنے آ گیا، مگر جو جذبات لوگوں کے تھے، جو لوگ نیچے بیٹھے ہوئے تھے،
جو وہ گفتگو فرما رہے تھے، جو انہوں نے نعرے مارے ہیں، اس سے ایک میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم اخلاقی لوگوں کے ذہن کے اندر ایک خاکہ آ رہا ہے کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ کیا عجیب سی بات ہے کہ کبھی کوئی پیچھے سے نکل کے جا رہا ہوتا ہے ہاتھ میں لفافہ پکڑ کے عدالت کے پچھلے کمرے سے، اور صحافی اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں کہ کون ہے بھائی، آپ اندر کیا دے کر آئے ہیں، یہ لفافہ کیا ہے ہاتھ میں۔ کبھی کوئی آڈیو آ رہی ہے، کبھی کوئی ویڈیو آ رہی ہے، لیکن ہم ایک ہی بات کرتے جا رہے ہیں کہ میں نہ مانوں۔ تو آپ کس کو مانیں گے؟ سر پوائنٹ آ گیا آپ کا، اس کو مت مانیں، بالکل ٹھیک ہے، جو آپ کے جی میں آئے، جس کو سر آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ قاہرہ صاحب آپ بھی اس کانفرنس میں موجود تھے، کیا جذبات تھے وہاں پہ جس کا انڈیکیٹ کر رہے ہیں مصدق ملک صاحب، اور آپ کیا کوئی لائرز کی تحریک شروع ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں یہاں پہ؟ عدلیہ تو بحال ہے، لیکن اب کرد صاحب کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ آزاد نہیں تھی اور پتہ نہیں کیا کیا فرما گئے وہاں پہ وہ۔ کامران، آپ نے جو مجھ سے پہلے وقفے سے پہلے سوال کیا تھا اس کا ایک حصہ رہ گیا تھا۔ پلیز آپ نے مجھ پہ سوال کیا تھا کہ جس میں میاں نواز شریف صاحب جو بقول حکومت کے مفرور ہیں ان کی میں آپ کیوں گئے؟ تو میں تو کچھ لوگوں کا تو یہ خیال ہے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا میاں صاحب نے آنا ہے۔ میں تو ان ساری کانفرنسوں میں جاتا ہوں یا جاتا تھا یا جاؤں گا جو مختلف اپوزیشن کی جماعتوں کے فورمز پہ ہوتی تھی، جس میں پتہ تھا کہ میاں صاحب آئیں گے، خطاب کریں گے۔ ان جلسوں کا بھی پتہ تھا وہ خطاب کریں گے، اس لیے کہ میاں نواز شریف کو کسی عدالت نے بات کرنے سے روکا نہیں ہے۔ اور دنیا میں یہ پتہ نہیں کون سا ہمارا قانون آ گیا اس ملک کے اندر، اور حکومت کی اپنی انٹرپریٹیشن ہے۔ یار ذرا غور کرو، آپ کے بارڈر کے اوپر سکھوں کا ایک بہت بڑا ایشو ہے۔ برطانیہ کے اندر وہ ریفرینڈم کرا رہے ہیں، ان کی ساری رپورٹنگ سارا میڈیا کر رہا ہے، ان کے بہت سارے لوگوں کو، لیڈروں کو ہندوستان کی ریاست نے اینٹی اسٹیٹ ڈکلیئر کیا ہوا ہے۔ وہ ہندوستان کے خلاف ریفرینڈم کرا رہے ہیں اور اس کو ہندوستانی میڈیا بھی کور کر رہا ہے، اس کو انٹرنیشنل میڈیا بھی کور کر رہا ہے، کوئی روک تو نہیں رہا اس کو۔ اسی طرح بہت سارے لیڈروں کی گفتگو جب وہ عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں، قیدی تھے، جب ان کو سزائیں۔ اچھا قاہرہ صاحب پلیز وقت کی قلت، ایک سوال کا اور جواب دے دیں، جذبات کیا تھے وہاں پہ جو مصدق ملک صاحب کہہ رہے ہیں، وہ آپ زیادہ کریڈیبل طریقے بتا سکتے ہیں؟ جی، یہ کانفرنس جو ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ آسما جہانگیر فاؤنڈیشن ہے کیا؟ اب وہ آسما جہانگیر کی اپنی سوچ کی عکاس ہے۔ وہ یقیناً ایسے تمام ایشوز پہ جس پہ وہ سمجھتی تھیں کہ اس ملک کی عدلیہ غلط کر رہی ہے، یا کوئی اور ادارہ غلط کر رہا ہے، یا سیاسی جماعت غلط کر رہی ہے، یا حکومت یا کوئی طبقہ غلط کر رہا ہے، تو اس کے خلاف وہ ایک سیویئر کے طور پہ، ایک فائٹر کے طور پہ کھڑی ہو جاتی تھی۔ اس سے ڈیفرنس بہت سارے لوگوں کا تھا، بہت سارے مذہبی لوگوں کا تھا، سیاسی لوگوں کا تھا۔ اس کانفرنس کے اندر جو لوگ گئے تھے وہاں تو لائک مائنڈڈ بیٹھے تھے نا، وہاں تو بہت زبردست ماحول تھا، اور لوگ بالکل۔ تو پھر فواد چودھری صاحب کو آپ نے چھیڑنے کے لیے بلایا تھا اگر آپ لوگ سب لائک مائنڈڈ بیٹھے ہوئے تھے؟ یہ پوائنٹ چودھری صاحب خود گئے تھے وہاں، جج صاحبان بھی گئے تھے۔ سر پوائنٹ آ گیا۔ علی محمد خان صاحب کوئکلی، آپ کو لگتا ہے کہ کوئی لائرز کی موومنٹ آپ کے خلاف بھی شروع ہو سکتی ہے جتنا کہ جذبہ اور جذبات پائے جا رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ رائے کا اظہار کا سب کو حق حاصل ہے، لیکن جس طرح سے علی احمد کرد صاحب قابل احترام ہے، کیونکہ لائر موومنٹ میں ان کا بڑا کردار تھا، لیکن جو انہوں نے جس طرح گفتگو کی، الفاظ ادا کیے، میں ایز اے وکیل اس سے ایگری نہیں کرتا۔